یہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ جب دنیا کی تاریکی حد سے بڑھ جائے تو نور کے چراغ جلتے ہیں، جب سچائی کو دبایا جائے تو آسمانوں سے صدا آتی ہے، اور جب اللہ کسی نبی کو منتخب کرتا ہے تو وہ اسے تنہائی اور بلندی کی طرف مائل کر دیتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی کیا کرتے تھے۔ مکے کے ہجوم سے، اس کی بے معنی مصروفیات سے اور اس کی گمراہیوں سے دور چپلے نور کے غار ہرا میں، جہاں سکون تھا، جہاں دنیا کی چیخ و پکار نہیں پہنچتی تھی، اور جہاں صرف وہ تھے اور ان کا رب، یہی وہ لمحے تھے جن میں وہ غور و فکر کیا کرتے تھے، اور یہی وہ مقام تھا جہاں زمین پر آخری وحی کا آغاز ہونا تھا۔ رمضان کی مقدس راتوں میں ایک رات جب ہر چیز عام تھی مگر کچھ تو غیر معمولی ہونے والا تھا۔ اسی اندھیری رات میں وہ غار میں بیٹھے تھے کہ یکدم ایک غیر معمولی روشنی سے سارا غار روشن ہو گیا۔ ایک گونجدار اور روبدار آواز آئی، پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشری تقاضے کے تحت گھبرا گئے۔ آپ نے فرمایا، میں نہیں پڑھ سکتا۔ دوبارہ آواز آئی، پڑھ، اور تیسری مرتبہ بھی یہی آواز آئی۔ یہ حضرت جبرائیل تھے، اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے، اور یہ وہ پہلا آسمانی فرمان اسلام کے نام آیا تھا جس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ پڑھ، اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو پیدا کیا، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا، اور تمہارا رب سب سے بڑا کریم ہے۔ یہ اسلام کی پہلی وحی تھی، وہ لمحہ جب زمین پر آخری نبی پر اللہ کا پہلا پیغام نازل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپسی میں لرزتے ہوئے اپنے گھر پہنچے۔ یہ لمحہ عام نہیں تھا، یہ کوئی غیر معمولی واقعہ نہیں تھا، یہ پورے انسانی تاریخ کا سب سے انقلابی موقع ہونے والا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم لرز رہا تھا، سانسیں تیز ہو چکی تھی، اور آنکھوں میں ایک ایسا منظر قید ہو چکا تھا جو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً گھر کی طرف دوڑے، دل کی دھڑکن بے ترتیب اور جسم تھرتھراتا ہوا۔ دروازہ کھولا اور فرمایا، مجھے کمبل اڑا دو۔ یہ وہ لمحہ تھا جب نبوت کا بوجھ محسوس ہوا، جب زمین پر اللہ کے آخری پیغام کی ذمہ داری کا آغاز ہوا۔ یہ پیغام سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی ترین لوگوں کو سنایا، اور سب سے پہلے حضرت خدیجہ، وہ جو ہمیشہ آپ پر یقین رکھتی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدیجہ، میرا کون یقین کرے گا، تو حضرت خدیجہ مسکرائیں اور کہا کہ میں آپ پر یقین رکھتی ہوں، اللہ بھی آپ پر یقین رکھتا ہے۔ یہ پہلا سہارا تھا۔ پھر حضرت علی، حضرت زید اور حضرت ابو بکر ایمان لائے، اور حضرت ابو بکر کے ذریعے کئی لوگ دعوت اسلام میں داخل ہوئے۔ یہ سب کچھ خفیہ چل رہا تھا، کیونکہ بتوں کو پوجنے والے توحید کو کیسے مان سکتے تھے۔ اس لیے مکے میں دار ارقم مسلمانوں کی پہلی پناہ گاہ بنی، اور یہ اسلام کا پہلا مدرسہ تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں مسلمان چھپ کر جمع ہوا کرتے تھے، یہاں قرآن سیکھتے تھے، اور یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے پیغامات سناتے تھے۔ 3 سال تک یہ سب خفیہ چلتا رہا، پھر اللہ کا حکم آیا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈر سناؤ۔ اب وقت آ چکا تھا کہ سچائی سب کے سامنے رکھی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھے اور قریش کو پکارا، اگر میں کہوں کہ دشمن فوج آ رہی ہے تو کیا تم مانو گے؟ سب نے کہا، ہاں، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کہتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں اس کا رسول ہوں۔ یہ پہلا کھلا اعلان تھا، یہ پہلا موقع تھا جب کفر اور ایمان آمنے سامنے ہوئے، اور یہ وہ لمحہ تھا جب پہلی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا گیا۔ یہ اعلان قریش کو قبول نہیں تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر لوگ اللہ کو مان لیں گے تو ان کا اقتدار، ان کی تجارت، ان کی سرداری سب ختم ہو جائے گی۔ مگر مکے میں پھر وہ وقت آنے لگا جب ایمان رکھنے کی قیمت خون اور اذیت تھی۔ حضرت بلال جو امیہ کے غلام تھے، انہیں انگاروں پر لٹایا جاتا تھا، مگر وہ ہمیشہ احد احد پکارتے رہے۔ حضرت سمیہ جو اسلام کی پہلی شہیدہ بنی، انہیں ابو جہل نے پیٹ میں برچھی مار کر شہید کر دیا تھا۔ حضرت یاسر جو ان کے شوہر تھے، انہیں ظالمانہ طریقے سے شہید کر دیا گیا، اور حضرت عمار بن یاسر جو اپنے والدین کو اپنے سامنے شہید ہوتا دیکھتے رہے مگر ایمان نہیں چھوڑا۔ لیکن وقت آ چکا تھا کہ مسلمانوں کو کسی اور سرزمین کی تلاش ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے موقع ملا ہے وہ حبشہ چلے جائے۔ یہ مکہ سے 1500 کلومیٹر دور تھا، جہاں ایک عادل بادشاہ نجاشی حکمران تھا۔ مسلمان وہاں پہنچے، مگر کفار مکہ نے وہاں بھی انہیں جھوٹے الزامات سے مروانے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے اسلام کو محفوظ رکھا۔ مگر یہ آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے کہ قریش نے مسلمانوں کا مکمل سوشل بائیکاٹ کر کے انہیں کیسے مکے میں تنہا کرنے کی کوشش کی۔